صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کے ان مقدس لمحات میں ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج جس موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، فضائل اہل بیت اطہار اور ان کے گھریلو احوال. سب سے پہلے اہل بیت اطہار کے فضائل عرض کرنے سے پہلے اہل بیت اطہار سے متعلق کچھ تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اور نور المصابی جلد 22 کے مقدمے میں عمدۃ المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ سابق شیخ الحدیث جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت اطہار کی تعریف اور اس کی تفصیل پر جو حضرت نے جو تحریر فرمائی ہے، جو تحقیق پیش کی ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دیکھیے، نور المصابی کی جلد نمبر 22 اور اس آخری جلد کا پہلا باب مناقب اہل بیت ہے، اور نصف النہار کی طرح اہل بیت سے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک دنیا کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، کہ جو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پایا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اہل بیت کا کشتی ہونا ان سے محبت کا نام ہے. یہ باب مسلمانوں کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ضامن ہے. یاد رہے کہ اہل بیت اطہار، اہل بیت یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے اہل بیت ولادت یعنی اولاد پاک اور اہل عبا ہیں. نمبر 2 اہل بیت سکن، ان سے مراد ازواج مطہرات ہیں. نمبر 3 اہل بیت نسبی، وہ تمام جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی بنی ہاشم، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اولاد. بعض علماء نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے حضرات جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کو چوتھی قسم قرار دیا ہے. بہرحال اہل بیت سے محبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اہل بیت ولادت کے بعد اہل بیت سکن یعنی ازواج مطہرات کے مناقب ہیں. ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، اور ایک قول کے مطابق 12 ہیں. حصول سعادت کے لیے ازواج مطہرات کے میں اسماء کا بھی ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. یہ جو نام ہیں ازواج مطہرات کے، ان میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک قول میں 12واں نام حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے. محترم ناظرین کرام، حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاں تک اولاد پاک کی بات ہے، شہزادوں کی بات ہے، ان میں دیکھیں حضور علیہ السلام کے 3 شہزادے. سب سے پہلے حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ
اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی بات ہے، 4 صاحبزادیاں، 4 شہزادیاں ہیں، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا جو ذکر اس سے پیشتر آپ نے سنا ہے، یہ 11 ازواج مطہرات گویا کہ اپنے آپ میں یہ جو شخصیات تھیں، جو ہستیاں تھے، یہ گویا کہ یہ 11 ازواج مطہرات مراکز تبلیغ اسلام تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے ہادی ہیں، رحمت ہے۔ 11 ازواج مطہرات سے پورے عالم عرب میں مخالفتیں کمزور پڑ گئی اور ہر طرف اسلام کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ حاضرین محترم، ازواج مطہرات کی آپ نے قسموں کو اور تفصیلات کو سنا۔ آئیے ہم ازواج مطہرات کے فضائل سے متعلق 1-2-3 روایتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے ہمارے موضوع کا، گھریلو احوال، انشاءاللہ ہم اس کو بھی جو ہے سننے کی اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیے، اہل بیت اطہار کے جو مناقب ہیں، جو فضائل ہیں، اس سے متعلق محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زجاجۃ المصابیح کے جلد نمبر 5 میں، اور اس کا اردو ترجمہ نور المصابیح کے جلد نمبر 22 میں ہم کو تمام تر اہل بیت کے مناقب اور ان کے فضائل سے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ سب سے پہلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو اس کے تم کو نعمتیں دینے کی وجہ سے، اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرا کرو، اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کی محبت کی ترغیب، اس کا حکم خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہم کو ملتا ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جبکہ وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو تھامے ہوئے تھے، کہا کہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہوں۔ دیکھیے کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ یہ راوی ہیں حضرت ابو ذر صحابی رسول ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے کو وہ تھام کر اس مقام پر جو ہے اہل بیت کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہوں کہ سنو، تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، اہل بیت اطہار کی محبت نجات کی ضمانت ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت سے محرومی یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یعنی جو کوئی اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جو بھی شخص ان کی محبت کو، ان کی پیروی کو لازم کرے گا تو وہ دونوں جہاں میں نجات پائے گا، ورنہ وہ دونوں جہانوں میں ہلاک ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ وہ مال اور عزت یا ان میں سے کسی کو بھی کام میں لائے، مال کا استعمال کرے، اپنے منصب کا استعمال کرے، اس دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ کفر، گمراہیاں، بدعات، جہالتیں، غلط خواہشات ہے، ان کو ایسے نہایت گہرے سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر موج چھائی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بادل ہیں، اور تاریکیوں پر تاریکیاں چھا رہی ہیں، اور ساری زمین کے اطراف و اکناف کا احاطہ کر لیا ہے، اور اس سے چھٹکارا اور نجات کے لیے اس کشتی کے سوا کوئی اور سامان نہیں ہے، اور وہ کشتی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں سے محبت ہے، حضور کے آل سے محبت ہے، حضور کے اہل بیت سے محبت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے محدثین کرام نے فرمایا کہ جس کو محدث دکن نے یہاں پر کیا ایمان افروز حاشیہ یہاں پر تحریر فرمایا ہے، اس فرمان اور اس ارشاد کا
اس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا انضمام کس قدر بہتر ہے کہ مثل اصحابی مثل النجوم، کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا، لیکن یہاں دیکھیے جو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جو شخص ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اس ارشاد کے انضمام کے بعد محدث دکن نے تفسیر رازی کے مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کا حوالہ یوں پیش فرمایا ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں کیا خوب کہا ہے کہ الحمدللہ ہم گروہ اہل سنت اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کی ہدایت کے ستارے سے راستہ پائے ہیں، پس ہم امید رکھتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے گڑھوں سے نجات پائیں گے اور ہم کو جنت کے درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں کو واجب کرنے والی ہدایت یقیناً مل پائے گی۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اس کی وضاحت اب اگلا حصہ اور آخری حصہ ہے، اس کو میں پیش کر کے اپنے اگلے حصے کی جانب بڑھوں گا۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے، جو شخص اس کشتی میں داخل نہیں ہوا جیسے خوارج ہیں تو وہ اول وقتی ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا، اور جو شخص اس کشتی میں داخل تو ہوا مگر صحابہ جو ستاروں کی مثال دی گئی ان ستاروں سے ہدایت کا راستہ نہیں پایا جیسے روافظ، تو وہ راستہ بھٹک گیا اور ایسے اندھیروں میں جا گرا جس سے پھر وہ نکل نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، اہل بیت اطہار کے مختصر سے فضائل یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ دیکھیے کتب احادیث میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اہل بیت اطہار کے فضائل بڑے تفصیل سے ملتے ہیں۔ اب دیکھیے جو اگلا میرا حصہ ہے میں اس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اہل بیت اطہار کے فضائل کی بات چل رہی ہے۔ دیکھیے یہ جو فضائل کا باب ہے، اب میں اس کو دوسرے نوعیت سے دوسری جہت سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں دوسری جہت جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں یہ پہلو سلطان دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی، حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی نے جوامع الکلم میں فضائل اہل بیت کے ضمن میں جو کچھ بیان کیا ہے، انشاءاللہ اب میں وہ اگلا مرحلہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے فرماتے ہیں حضرت گیسو دراز کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی فرد سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں ہٹا۔ یہاں پر بات قابل توجہ ہے، لوگ آج اہل بیت اطہار کے فضائل کی بات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی محبت۔ لیکن سنیے اہل بیت اطہار کے فضائل بندہ نواز نے کس طریقے سے بیان کیے ہیں۔ حضرت گیسو دراز نے بندہ نواز کے فضائل کا موضوع منعقد کرنے کے بعد اس کے ضمن میں کہا کہ کوئی بھی اہل بیت کا فرد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے نہیں ہٹا، اور جب تک یہ تمام شخصیات زندہ رہے سنت رسول کے پابند رہے۔ تمام کے تمام حضرات نے پامردی سے احکام دین متین کو بلند کیا اور اس بارے میں ذرہ برابر بھی جو ہے لاپرواہی نہیں برتی اور نہ دین کی تعلیمات کو تبدیل کیا۔ ان کے دشمن بھی اسی وجہ سے ان پر ظلم کرتے رہے، لیکن وہ شریعت کی پابندی سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے۔ دشمنوں نے احکام دین کو بالائے طاق رکھ کر ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی، مکر و فریب سے کام لیا، زہر دیا، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار کے شخصیات کو قتل کیا۔ غرض کے ایذا رسانی میں، تکلیف پہنچانی میں دشمنوں نے کسی قسم کی کمی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن ان حضرات نے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانیں ناموس شریعت پر قربان کر دی اور سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر حال پر قائم رکھا۔ مجھے بتائیے گا کہ لوگ زبان سے دعوے کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کے، کیا ان کے عمل سے دین کا پرچم سل بلند ہو رہا ہے؟ دعوے کرتے ہیں، نسبتوں کی دعوے کی جاتی ہے، یہاں پر جانیں قربان ہو رہی ہے اور یہاں پر خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے نسبتوں کو
فقریہ انداز میں پیش کرتے ہیں، کرنا چاہیے، نسبتوں پر ناز کرنا چاہیے۔ یقیناً وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کے طور پر اگر آپ نسبت کو بیان کریں تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اہل بیت اطہار کے وہ جب احوال ہمارے سامنے ہیں جس کو بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے اور یہ اہل دل اور اہل علم اور اہل ذکر نے جس انداز سے اہل بیت اطہار کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جب ہم ان کے کردار کو پڑھتے ہیں تو وہ کردار ہمارے سامنے جب آتا ہے تو انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ناموس شریعت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے حضرات محترم، حتیٰ کہ آپ دیکھیے گا کہ دشمنوں کے ہاتھوں یہ ہر قسم کے نقصان کو یہ برداشت کیے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی خرد ہو یا کلا ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، جنگ بھی اگر ہو جائے، میدان جنگ میں بھی ہو، تو اہل بیت اطہار میں سے نہ بڑے پیچھے ہٹے نہ چھوٹے پیچھے ہٹے، عزم کی مثال پیش کیے ہے۔ سچ یہ ہے کہ جگر گوشگان رسول اور نور چشمان مصطفیٰ کس طرح دین متین سے پیچھے ہٹ سکتے تھے، دین کے حفاظت کے لیے قربانی دینے سے کب پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، ایک مثال دے رہا ہوں، احوال کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کے احوال، گھریلو زندگی دیکھیے، ان کے حوال چاہے گھر میں تھے چاہے سفر میں تھے، جہاں پر بھی تھے، ان کے حوال سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ کوفہ جاتے وقت حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا جو سید الشہداء کربلا ہیں، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر حر نے کہا کہ یزید نے مجھے 2000 فوج دے کر آپ کے خلاف بھیجا ہے۔ اس وقت امام موصوف کے ساتھ صرف 400 آدمی تھے، 400 آدمی۔ یہاں پر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے طرفداروں میں سے کسی نے آ کر کہا کہ اب یزید کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اے امام، اس لیے بہتر ہے کہ رات کے وقت اب ہم حر پر حملہ کر کے اور گھوڑے اور اسلحہ ہم پکڑ لیں تاکہ ہماری قوت بڑھ جائے۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے جد انجد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم نہیں دیا، اور نہ میرے والد محترم علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کبھی ایسا کام کیا ہے۔ جب تک کوئی مسلمان ہم پر تلوار نہیں اٹھاتا، ہم ہرگز اس پر دست درازی ہم نہیں کریں گے، اس پر ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اے امام، یہ لوگ ہر روز زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور چند روز کے بعد ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن امام محترم نے فرمایا کہ رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ کے قضاء پر راضی ہیں، جو کچھ مقدر میں ہو کر رہے گا، لیکن مجھ سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا جو میرے والد نے کیا ہو اور نہ میرے جد محمد رسول اللہ نے کیا ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جنگ کے دن ایک جہاں پر سارے لوگ حملہ آور ہوئے، امام موصوف کی حامی بھی جو لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن جو 72 تھے یا ان میں سے کوئی تعداد زیادہ تھی جو ایمان میں استقامت کے ساتھ ڈٹے تھے، وہ وہاں پر رہ گئے، اور جن میں سے 18 جو شخصیات تھے اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ امام محترم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، جب دشمن نے لڑائی کی ابتدا کی تو پھر اس کے بعد دفاع میں، اور امام محترم نے جواباً جو ہے ہتھیار اٹھائی اور تلوار اٹھائی۔ اہل بیت اطہار کے 12 امام، اہل بیت اطہار کے وہ مقدس شخصیات، حضرت علی مرتضی ہے، امام حسن مجتبیٰ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بعد کے ائمہ اہل بیت بھی یہی اوصاف سے متصف تھے، یہی ان کے اوصاف سے وہ مزین تھے۔ اس کی وجہ وہی نور نبوت ہے جو ان حضرات کے رگ و ریشے میں موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ دیکھیے ان کے باطن نور اور ان کے ظاہر بھی نور علی نور ہو چکے تھے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ یہ حضرت سیدنا امام علی زین العابدین کیسے آقا تھے اور کن اوصاف کے مالک تھے۔ سبحان اللہ، وہ پاک اور مقدس ہستی تھے۔ اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ
شہید کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہے۔ دوسری جانب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اسرار الہی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں امام جعفر صادق نے کس قدر اسرار الہی بیان فرمائے ہیں اور قرآن مجید کے کیسے کیسے اسرار و رموز کو ظاہر کیا ہے، گویا کہ آپ کا سینہ علم الہی کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھا۔ سبحان اللہ، گویا کہ آپ کے علم کو دیکھ کر بندہ نواز فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے اگر علم کو دیکھو پڑھو تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ثانی علی ہے، علی ثانی تھے۔ سبحان اللہ، غرض کہ ان میں سے ہر امام کے ایسے کمالات و محاسن ہے کہ نہ کوئی زبان ادا کر سکتی ہے، نہ کوئی دل اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو محترم حاضرین کرام، اہل بیت اطہار کے احوال، اہل بیت اطہار کے فضائل، اہل بیت اطہار کے جو قربانیاں ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے احوال ہے جو ہم کو یہاں پر شب و روز کس طریقے سے وہ گزارے ہیں، یہی کچھ احوال ان کے شب و روز میں سے ہم یہاں پر پیش کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے سماعت کیا اہل بیت اطہار کے فضائل میں سے کہ ان میں سے کوئی بھی شریعت سے پیچھے نہیں ہٹا، ہر کوئی شریعت پر عمل کرتے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اہل بیت اطہار کے احوال میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے احوال میں ہم کو شریعت پر استقامت کے پہلو ملتے ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے ان کی جو کچھ محنتیں ہیں یہ سب کچھ ہم کو ملتا ہے۔ ان کے اہل بیت اطہار کے احوال میں سیرت رسول پر استقامت ہم کو ملتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور تمام کے تمام یہ احوال ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ حاضرین محترم، ایک حصہ ان کے احوال میں سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو بندہ نواز گیسو دراد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جوامع الکلیم میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت خواجہ حسن بصری حرم کعبہ میں عبادت میں مشغول تھے کہ کعبے کی چھت سے کسی شخص کے درد بھری آواز آتی ہے، رونے کی، اور فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ کعبے کی چھت پر ہر شخص کی رسائی نہیں ہوتی۔ آپ نے آواز دی کہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد اس شخص کو دیکھنے کے لیے آپ وہاں جا کر آپ نے دیکھا وہاں ایک آدمی پڑا رو رہا ہے اور گڑا کر عرض کر رہا ہے۔ بہرحال وہ اپنے انداز سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے احوال کو پیش کر رہا ہے، گریہ وزاری اور خوف خدا کا ایک غلبہ اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ تمام کی تمام گفتگو سن کر خواجہ حسن بصری نے سن کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ کون گنہگار شخص ہوگا جو اتنا جو ہے خوف سے جو ہے رو رہا ہے۔ بہرحال جب قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت امام حسین ہیں جو اس طریقے سے خوف خدا میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، خواجہ حسن بصری جب دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طڑف کے ساتھ گریہ وزاری کر رہے ہیں تو فوراً نواسۂ رسول کے قدموں میں گر گئے اور کرنے لگے کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور بزرگی کا یہ عالم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، آپ کی فضیلت کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی بزرگی کی، اور اگر وہ فضائل اور عظمتیں اگر ہم شمار نہ بھی کریں، اگر وہ نہ بھی ہوں، تو کیا یہ عظمت کے لیے کافی نہیں کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے؟ یہ خود کتنی بڑی عظمت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور حضرت علی مرتضی آپ کے والد ہیں، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، پھر وہ ایک نسبت موجود ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن حاضرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حسن سنو کہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے احکام اسلام کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید پہلے سے زیادہ اس کا اہتمام فرمایا۔ لیکن سنو، تم عظمتوں کی بات ہو رہی ہے، فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج دیکھیے دور حاضر میں لوگ صرف
ایک پہلو کی طرف متوجہ ہیں، ایک پہلو کی طرف ہے، لیکن یہاں جس کی نسبت کا تم دعویٰ کر کے دنیا پہ تم ناز کا اظہار کر رہے ہو، ذرا ان کے حوال دیکھو کہ ان کے خوف خدا کا کیا حال ہے، گر گڑانے کا کیا حال ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے کا کیا حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ان کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، یہ احوال آج امت کے درمیان بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ اہل بیت اطہار تھے جو اتنا جو ہے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا اہل بیت اطہار کے فضائل اور اہل بیت اطہار کے مناقب میں اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے کچھ احوال۔ دیکھیے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ انصار صحابہ میں کسی کے پاس ایک شادی کی تقریب منعقد ہوئی تو وہ حضور کی خدمت میں آ کر سیدہ کائنات بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعوت میں شریک ہونے کی انہوں نے وہاں پر درخواست پیش کی حضور کی بارگاہ میں۔ چونکہ اس وقت مدینہ منورہ میں آپ نئے نئے تشریف لائے تھے، یعنی ہجرت کے فوری بعد کا یہ واقعہ ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی تالیف قلبی کے لیے دعوت کو قبول فرمایا اور سیدہ سے فرمایا، اپنی شہزادی اپنی لاڈلی سے فرمایا کہ وہ شادی میں شرکت کریں۔ لیکن دیکھیے سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعوت میں جانے کی آپ جو ہے حکم دے رہے ہیں، نہ میرے پاس ایسے کپڑے ہیں نہ میرے پاس ایسا زیور ہے، ایک ہی جوڑا ہے جو میں پہنا ہوا ہے، وہ بھی اس پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، اس حال میں شادی میں اور اس تقریب میں کیسے شریک ہو سکتی ہوں؟ لوگ مجھے حقارت کی شاید نظر سے دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے اور میں نے وعدہ کر لیا ہے اور آپ کو جانا ہے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اس تقریب میں شرکت کی، اور اب جب وہاں دیکھتی ہیں تو کیا حال ہے کہ وہاں پر تمام خواتین کے شاندار ملبوسات ہیں، اعلیٰ قسم کے زیورات پہنی ہوئی ہے، اور سیدہ کائنات بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں آیا۔ آپ نے دل میں خیال کیا کہ میرا خیال صحیح نکلا کہ میں جس حال میں آئی ہوں تو کوئی بھی میرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ واپس گھر پہنچی تو حضور کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا مجھے ڈر تھا اور وہی جو ہے نکلا کہ میں جس حال میں گئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی خاتون کوئی عورت جو ہے میرے قریب نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس سے تکلیف پہنچی ہے تو میں وہاں کے لوگوں کو بلا کر اس کی کیفیت معلوم کرتا ہوں، احوال دریافت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب انصار کی طرف سے ایک عورت آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ آپ غریب ہیں اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ حوالہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے شہزادی ہماری دعوت میں شرکت کے لیے ہمارے پاس آئی تو ہم نے ان کے جسم پر جو لباس دیکھا، یہ لباس فاخرہ اور زیورات اور ایسے ایسے ہیرے جواہرات سیدہ کے جسم پر ہمیں نظر آئے، ہم مرعوب ہو گئیں اور ہم ان کے قریب نہیں جا سکے۔ ہم نے ان کے جسم پر ایسا عمدہ قسم کا لباس دیکھا، یہ سب کہاں سے آئے؟ ہم سب جو ہے مرعوب ہو گئے، ان کے چمکدار لباس اور ان کے زیورات دیکھ کر ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ حاضرین محترم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی تم سمجھتی تھی کہ تمہارا لباس انتہائی سادہ ہے، لیکن دیکھو وہ تمہارے لیے انتہائی سادہ تھا، لیکن اللہ رب کریم نے اس انتہائی سادہ لباس کو دنیا کی نظروں میں اعلیٰ ترین قسم کا لباس بنا کر دکھا دیا۔ یہ تمہاری عظمت ہے، یہ تمہاری شان ہے۔ حاضرین محترم، بہرحال اس واقعے کے اندر ایک تو اہل بیت اطہار کے گھریلو احوال کا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے خاتون جنت کی زندگی انتہائی سیدھی سادہ اور بالکل نارمل ہے، لیکن انہوں نے عیش و عشرت کے مقابل میں
تنگی کو اختیار کیا. یہ ان کا اختیار کرنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار تھا، یقیناً یہ اللہ کی رضا پر راضی تھے تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے ہستیاں. تو عیش و عشرت کے مقابل میں ان شخصیات نے تنگی کو اور یہ کیا کہنا چاہیے دنیا کے تکلیفوں کو انہوں نے گلے لگانا گوارا کیا، لیکن دنیا کے عیش و عشرت کو پسند نہیں فرمایا. حاضرین محترم، امام حسن مجتبیٰ کی جہاں تک بات ہے احوال کی، یہاں پر دیکھیے جب امام حسن مجتبیٰ کا آخر وقت آیا تو لوگوں نے ان کا حال پوچھا کہ اس وقت کیا حال ہے آپ کا. تو اس وقت احوال میں بتایا جاتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی کہ لوگوں سنو، میں ایسے آقا کی طرف جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں پھر کس طرح سے وہ خدا مجھ پر تجلی فرمائے گا. تو اس وقت بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ پر گریہ زاری کے احوال تھے. حاضرین محترم، حضرت امام علی مقام کے احوال بھی یہاں پر پیش کیے گئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بھی احوال پیش کیے گئے، سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی احوال آپ نے سماعت فرمایا. تو یہ تمام کے تمام احوال پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں. وہ جذبہ کیا ہے؟ عمل کا جذبہ ہے، وہ جذبہ شریعت پر استقامت کا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ شریعت کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ ہے. آج ہمارے ملک کی حالات کے اندر ایک ڈر خوف کا ماحول لوگوں میں نظر آ رہا ہے، لیکن سنیے اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے ڈر کے مقابل میں کس کو اختیار کیا؟ شریعت کو اختیار کیا، اور شریعت کی ناموس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اگر ہم ہندوستان میں اگر شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے. یعنی حفاظت سے مراد خدمت کی بات میں کر رہا ہوں، خدمت کے اعتبار سے جہاں تک حفاظت کی بات ہے تو یقیناً اسلام پہلے بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اور اسلام قیامت تک رہنے والا ہے. ہم کیا حفاظت کر پائیں گے؟ یقیناً حفاظت تو ہم شاید کریں نہ کریں